السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اگلی قسط یعنی 31 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول رو نشین، رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ تو آج کی قسط بہت مزیدار کے ساتھ تھوڑی سی خطرناک بھی ہے، فن بھی ہے، تو آپ کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو سارے کام چھوڑ دیں اور پہلے قسط پڑھ اور سن لیں۔ تو بنا کسی دیری کے ہم چلتے ہیں قسط کی طرف، باقی باتیں بعد میں۔ لیٹس سٹارٹ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یونی نہیں جاتی، کل شام تک صرف آپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ لائٹ پرپل ٹاپ کے ساتھ جینز اور اوپر لوز سی باریک ہاف وائٹ اونی جرسی کے ہمراہ مشائم نے بال بھی کھول رکھے تھے۔ لیڈیز وائٹ اینڈ پنک جاگرز میں پیر مکید، جبکہ پنکش پارٹی میک اوور کے ہمراہ مدہوش کن خوشبو بکھیرتی۔ آنکھوں میں والہانہ پن لیے وہ ویسے ہی المان سیال کے ہوش و حواس پر بھاری تھی جو ابھی تک آج بستر سے نہ نکلا تھا، کیونکہ مشائم کو آج دھیان پک کر کے ہی یونی ڈراپ کرنے والا تھا تاکہ کچھ ٹائم اپنی بیسٹی کے ساتھ گزارے۔ مشائم اس کے پاس ہی پہلو میں بیٹھی، جو آنکھیں بند کیے اپنی بقیہ نیندیں پوری کر رہا تھا، کیونکہ ڈیوٹی پر واپسی ہوتے ہی اتنی میٹھی اور نان سٹاپ نیند ملنی ناممکن تھی۔ تم میرے ساتھ مستقل رہتی ہو تو کچھ ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے۔ جاؤ یونی، المان نے کروٹ بدل کر بند آنکھوں سے ہی پرہمار آواز میں ٹالنا چاہا، مگر مشائم اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کو جکڑ کر انہیں لاک کرتی اس پر ڈیس ہی گئی اور چہرہ المان کی گردن میں دیا۔ اس کے کھلے خوشبودار بال المان کے سینے اور چہرے پر بکھرے تو لمحے میں المان سیال کی نیند اڑی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کا، مجھے آپ کا پیار چاہیے۔ اپنی ملائم گال المان کی کھردری گال سے رگڑتی وہ اس کے نیند کے خمار میں ڈوبے ہونے کے باوجود اسے بہکا رہی تھی، جو دونوں جکڑے ہاتھ جھٹکے سے مشائم کی کمر پر لاک کیے اس کو اپنی رسائی میں لاتے ہی اس کی دبی دبی گرم سانسیں خود میں ہوش پانے کے لیے اتارنے لگا۔ نہ تو اسے یہ سلگتی گستاخی جلدی سمیٹنے کی جلدی تھی، نہ مشائم نے اس کی کسی بڑھتی شدت میں اس کمزور پڑتے لمحے رکاوٹ ڈالی۔ وہ جنونیت خیز لمس بخش تھا، بھول گیا کہ مشائم کی دھڑکن تھم سکتی ہے۔ وہ بے جان محسوس ہوئی، تب جا کر المان نے اس کی بھیگی پلکیں تکتے رحم کھا کر اسے خود سے دور کیا۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ صبح صبح المان کو اپنی سانسوں میں گھلتی منٹ ماؤتھ فریشنر کی مہک اور ذائقہ محسوس ہوا تو وہ خود ہی مشائم کو اس قدر میسر اور موجود آنے پر بگڑا، جو بوجھل پلکیں لیے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتی بنا کچھ کہے بازو اس کی گردن میں حائل کیے اس پر حاوی سی ہو گئی۔ رات آپ کے ڈرانے پر میں نے آنکھیں تو بند کر لی تھیں، لیکن ساری رات آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز رہی اور میں سو نہ پائی۔ مجھے ایسا لگا کیپٹن جیسے آپ کسی بے چینی کا شکار ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے نان سٹاپ پیار کرنا چاہتے ہو، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے مشائم کی جان نہیں جائے گی تو آپ پرسنل ہو سکتے ہیں۔ مجھے برا نہیں لگا تھا، آپ کا ہر ٹچ اس وقت بھلے ڈراتا ہو لیکن بعد میں مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اکیلے میں مسکراتی رہی۔ وہ کچھ دیر گہرے گہرے سانس بھرے، ذرا چہرہ اٹھا سکی تو المان کو تکتی، رک رک کر ہچکچا کر جیسے بولی، المان کو مشائم کی خود سپردگی پاگل نہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ خود نہ سمجھ پا رہا تھا کہ آج تک اس نے کسی لڑکی کو دوسری بار دیکھا تک نہ تھا، نہ دلچسپی لی، لیکن مشائم کے معاملے میں وہ ایسا تھا کہ خود تک کو حیران کر رہا تھا۔ اس کا مشائم کے لیے ہمکتا دل اور وجود نکاح کی کشش کا سبب تھا۔ میرا کسی بھی طرح کا چھونا تمہیں برا لگے گا بھی نہیں، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہسبینڈ وائف سچ میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ نہ دلوں میں پردہ ہے، نہ جسموں میں، بلکہ شوہر کا سکون اللہ نے اس کی بیوی کے پاس رکھ چھوڑا ہے۔ لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں میری خواہشوں کی تکمیل کے بیچ کچھ ہوگا نہیں۔ میں کافی ڈیمانڈنگ ہوں۔ المان نے اس کے خوف کو آخری حد تک ابھارا، جس پر وہ ڈری بھی اور اس پر سے ایسی کیفیت کے سنگ اٹھنے لگی، پر المان سیال نے اس کو واپس خود پر جھکائے اپنے ہونٹوں کی پہنچ میں آتی اس کی گردن، پائے، شارک چومتے ہی مسکاتی مدہوش مشائم کی تھوڑی پر لب رکھے اور دونوں بازو اس کے اطراف گھما کر ہاتھ لپیٹے۔ اب ڈیمانڈ پوری کرو، بھاگ کدھر رہی ہو؟ المان کے بگڑنے پر وہ ساکن ہوئی۔ تھوڑی سی ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہوں میں آپ کی، پر وعدہ کریں پہلے کہ جن نہیں بنیں گے، آرام سے پیار کریں گے۔ مجھے آپ کا کبھی کبھی پیار کرنا ہرٹ بھی کرتا۔ ادھر دیکھیں، میری نیک پر ریڈنس بھی آ گئی تھی کل، میں نے بتایا نہیں آپ کو، بٹ
مشائم نے اس کی آنکھوں کی شدت و حدت کے بیچ بمشکل گھبراہٹ دباتے بہت دکھ سے اپنی گردن دکھائی، جس پر پہلے سے گہری گستاخی کا اثر آب و تاب سے چمکتا علمان کو مسکراہٹ دے بیٹھا۔ وہ پھر سے اسی نشان پر شدت سے لب جمائے دور ہوا۔ میں نے ڈیڈنس زیادہ کر دی۔ اگر تم نے میرے پیار میں نرمی کی فرمائش کی تو ان مہروں کا رنگ گہرا اور تعداد میں اضافہ ہوگا، سو اس معاملے میں نو کمپرومائز۔ علمان کی ڈٹائی سے بار بار گردن چومنے پر وہ سچ میں روحانسی ہوئی، روٹ کر دور ہونے کو بھی مچلی۔ آپ مجھے رسگلہ یا گلاب جامن سمجھ کر کھا گئے تو میں آپ کے اسٹمک میں کیسے رہ پاؤں گی؟ مشائم کی روحانسی سسکی سی پر علمان کے ہونٹ اس کی آرزوؤں سے مس ہوتے گردن کی ابھرتی رگوں پر دل فریبی سے رنگ رہے تھے، اسے اپنی خوشبو میں مبتلا کر رہے تھے۔ تمہیں حلق سے نیچے اترنے نہیں دوں گا، اپنی زبان کے من پسند ذائقے تک محدود رکھوں گا۔ وہ ساری حفکی ہی علمان کے اس جذب برے جان لیوا جملے کے آگے بھول گئی۔ ہرٹ ہوتا ہے نا کیپٹن؟ پھر سے معصومانہ سی گزارش۔ نہیں ہوگا ہرٹ، آئی پرومس۔ وہ گمبھیر جذبوں سے ہٹا بولا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف تیز سانسوں کے تبادلے کی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر جب میشی کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو علمان نے سانسوں کی آزادی قبول کرتے سنجیدگی سے مشائم کی ذرا قربت و شدت کے اثر سے بدلتی آنکھوں میں دیکھا۔ جاؤ یونی ورنہ کھا جاؤں گا تمہیں۔ اس کے بے حال ہوتے سانس، منتشر ہوتی دھڑکن پر آخر رحم کھائے علمان نے اسے آزاد کیا، جو منہ بناتی اس کے پاس سے اٹھ کر جب ڈریسنگ کے آئینے کے پاس آئی تو اپنے واٹر پروف میک اوور کی ہستی دہلی دیکھ کر مشائم نے پلٹ کر گھورتے علمان کو دیکھا، جو مست سا کہا لگاتے لحاف سر تک کوڑے کروٹ بدل گیا، جبکہ مشائم کا دل چاہا بیٹھ کر رونے لگے۔ چہرہ یوں زرد و سرخ تھا جیسے ابھی خون چھوٹ جائے گا، اور پھر اس شخص کی حرکتیں ویسے ہی چہرے کی جلد تک میں سرخی اتارنے کے ساتھ پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری کر گئیں۔ بے شرم کیپٹن، جن نہ ہو تو آگے سے آپ کے ہاتھ باندھ کر اور منہ پر ٹیپ لگا کر آپ کو بہکاؤں گی، پھر مزہ آئے گا جب چاہ کر بھی کچھ کر نہ سکے۔ میری پوری محنت کی ایسی کی تیسی کر دی۔ بیچاری کو پھر سے فیس کلینز کر کے دوبارہ سے سجنا پڑا، اور یہ اس وقت صبح صبح ٹھنڈ میں خاصا ٹارچر تھا، اور خود وہ مزے سے واپس سو چکا تھا۔ مجھے پہلی فلائٹ چاہیے اسلام آباد سے فرینکفرٹ کی، جتنا جلدی ہو سکے۔ حسیب کی پہلے لاہور سے اسلام آباد ایک اہم کام کے لیے روانگی تھی، اور پھر وہاں سے وہ جرمنی جانے والا تھا۔ مل جائے گی سر، آج 2-3 بجے رات تک آپ پہنچ جائیں گے، میں کنفرم کر کے آپ کو میسج بھیجتا ہوں۔ مقابل سے آتے مثبت جواب نے اس کے سرد جذبات کم کیے، جبکہ اس کی اسلام آباد اچانک روانگی پر سائمہ اس کے کمرے میں آئیں۔ کدھر جا رہا ہے اچانک؟ اماں کے فکر سے پکارنے پر وہ جو اکا دکا جوڑے سوٹ کیس میں ٹھوس رہا تھا فوری پلٹا۔ ایک ضروری کام ہے اسلام آباد، 2-3 دن تک آ جاؤں گا۔ آپ اپنی میڈیسن لازمی لیجیے گا اور ملازمہ کو ساتھ ہی رکھ لیجیے گا رات بھی۔ حسیب کی تاکید پر وہ سر تو ہلا گئیں، پر انہیں سیبو کچھ پریشان لگا، تبھی تھوڑی سے اسے پکڑے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ سچ بتا، کام سے ہی جا رہا ہے نا؟ کدھر کسی بچی کے ساتھ گل چھڑے تو نہیں منانے جا رہا؟ بتا رہی ہوں، تیری ٹانگیں سیک دوں گی سیبو، اور اس بہار کے تو نزدیک بھی نہ بھٹکیں۔ ماں کی چھٹی حس کا تو وہ پہلے ہی فین تھا، آج تو فدا ہوا۔ ہنس کر اماں کو شانوں سے پکڑا۔ جیسی آپ اور وہ ہٹلر کا باپ و زان ہے، آپ نے مجھے میری ذاتی بیوی کے ساتھ بھی گل چھڑے اڑانے نہیں دینے، سو یہ شک کا کیڑا اپنے دل سے نکال دیں اماں سائیں۔ میرے ارمان آپ کے اور آپ کے لاڈلے سپوت نے پھونکے مار کر پہلے ہی سرد کر دیے ہیں۔ حسیب نے منہ بسوڑنے پر وہ بے اختیار ہنسی۔ نہ اس کے ساتھ تو جو مرضی کر لویں، ہم اتنے بھی ظالم نہیں، بس کسی چوگا ہو جا سیبو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں، کیا خبر مزید کتنی حیاتی رہ گئی۔ کیا تو اپنی اماں کو اس خوشی کے لیے ترسائے گا؟ والدہ گرامی کی فکر اور میٹھی میٹھی شرارت پر وہ بھی شریر ہوا۔ تو بس پھر ریڈی رہیں، کیونکہ اذان آپ کو جلد دادی بنائے گا۔ ہاں ہاں، گیا ہے اپنی ووٹی کے پیچھے، پہلے سے ناراض کیا، اب منائے گا، اور منانے کے بیچ آپ تو جانتی ہیں کیا کیا ہو جاتا۔ لہٰذا اے میرے بندے ہاتھ ویکھ میری جذباتی اماں، مجھے اس سب سے بھی دور رہنے دیں۔ وہ حسیب کی چڑ تو سن ہی نہ سکیں، دل تو اذان کے جانے نے ہی بہار کیا ہے۔ سچی سائمہ صاحبہ کی شادی مرگ کسی کیفیت پر وہ ان کو پکڑ کر کسرتی سخت سینے میں گھونٹ گیا، تبھی وہ اس کے لاڈ پر بھی منہ بنا گئیں۔ مچی، آپ نام سوچنے شروع کریں بس۔ چلے میرے لیے ناشتہ لگوائیں، پھر مجھے کر کے فوری نکلنا۔ ان کو الگ کرتے ہی ان کی پیار اور لاڈ سے گال چومتا وہ جیسے مسکرایا، خود سائمہ ہنس کر نثار سی نظر اس پر ڈالے کمرے سے خوشی خوشی نکلی، جبکہ حسیب کی آنکھیں تب مزید مسکرائیں جب فون پر دل جلے دیوانے کی کال آتی دکھائی دی۔
हाँ सांड, कोई हग वग हुआ? फ़ोन लगते ही बिना बेचारे कमेलियन का बुरा हाल जाने वो अपनी ही हाँका। ओजान इस वक्त अपनी गाड़ी सियाल हवेली से कुछ 2 मिनट के फासले पर रोके। अपनी पुरवकार रौबदार पर्सनालिटी में एक्स्ट्रा गुरूर भरे इर्द गिर्द के सरसब्ज खेतों की जानिब रुख किए खड़ा था। मौसम उसके आते ही अब आलूद हुआ। हवा के लहलहाते झोंके खड़ी फसलों से अटकेलियाँ करते दिखाई देते आंखों की फरहत बढ़ा रहे थे, पर वो तो बेचैन था। दांत तुड़वाने हैं तूने मुझसे, बकवास ना कर। ओजान के जले जवाब पर हसीब का कहकहा फूटा। पता लग गया कि क्या हुआ होगा। हाँ लगता है सख्त किस्म की बेइज्जती हो गई नए नवेले एमएनए की। चल कोई नहीं, कोशिश जारी रख। बता कहाँ है और अब क्या प्लान है? हसीब के सवाल पर वो मुंह बनाए इर्द गिर्द तायराना निगाह दौड़ा रहा था। सियाल हवेली से थोड़ा सा दूर हूँ, वो चाहती है ओजान इन वीरानों में भटके। अब क्या बता क्या करूँ? हवेली जाना ज़रा आना पर ठेस सी देगा। ओजान ने बड़े जबर से अपनी बेबसी कही, जिस पर हसीब भी शरारत से निकले वहीं मैट्रेस पर बैठा। तुझ पर कातलाना हमला करवाऊँ? हो सकता है इलाज मुआवजे के लिए तू सीधा सियाल हवेली का मेहमान बन जाए। जिसके एक बार गले लगना चाहता है वही अपने नाजुक नाजुक हाथों से तेरी मरहम पट्टी करे। हसीब के इस नादिर मशवरे पर ओजान का बिगड़ा मूड बहाल हुआ। इस वक्त हसीब की इस चवल की बहुत ज़रूरत थी, मगर तब वो जान साकिन सा हुआ जब गर्दन की जानिब दर्द भरी चिंगारी उभर कर उसके जिस्म में उतरी। वो पलटा तो एक पागल किस्म का मुश्तल आदमी हाथ में छोटा सा चाकू लिए ओजान पर वार करने के बाद इससे पहले फिर से चपटता ओजान ने उसकी वही तवाना बाजू फौरी दिफा को दबोची। रुक 1 मिनट। ओजान ने हसीब को होल्ड पर रखे इससे पहले इस आदमी की गर्दन दबोच कर धकेलता वो पैर फिसलने पर पानी लगे खेत में चीखता जा गिरा। और इससे पहले उजान लपक कर अपनी गाड़ी से गन निकालता तब तक वो आदमी पूरी स्पीड से वहाँ से गिरता पड़ता भाग गया। उजान उसके पीछे जाता मगर अब फ़ायदा ना था। हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन से हथेली जोड़ी तो सारी खून से भर गई। ये तो शुक्र है कोई रग ना कटी, वरना उजान की जान जा सकती थी। लेकिन उसका पूरा हाथ खून से भर गया, ये भी खतरनाक था। क्या हुआ वीरे? ये कैसी हलचल थी? कौन चीखा? दूसरी तरफ हसीब भी हाथापाई पर परेशान हुआ। कैसी तेरी काली ज़ुबान है हसीब, हो गया मुझ पर कातलाना हमला। पता नहीं कौन था भाग गया मेरी पकड़ में आने से पहले। ओजान के बड़बड़ाने पर हसीब के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा। क्या बकबक कर रहा है तू? ठीक है ओजान, कैसा कातलाना हमला? हसीब का बस ना चला, फ़ोन में घुस जाता, जबकि ओजान को इस कट से शदीद जलन और दर्द महसूस हुआ। यार पता नहीं कौन था, गर्दन की एक तरफ जख्म लगा है। फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ कोई आसपास क्लिनिक। ठीक हूँ, बाद में बात करता हूँ, खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। ओजान ने हसीब को अपनी तरफ से मुतमईन किया, पर वो ना हो सका। जबकि ओजान ने कॉल ऑफ की और इससे पहले वो गाड़ी की तरफ लपकता आंखों के आगे आती धुंधलाहट पर ज़रा लड़खड़ाया, मगर किसी मजबूत हथेली ने उसके पुरकशिश हाथ को बर वक्त जकड़ा। मगर ओजान मज़ीद आंखें खुली ना रख सका, क्योंकि जख्म वाकई मामूली ना था और उसकी आंखों के आगे धुंधलाहट छा गई। ओजान को उसके बाद होश ना रहा कि वो कहाँ है और किसने उसकी मदद की। हसीब की कॉल जिसने भी उठाई उसने उसे मुतमईन कर दिया, वरना हसीब पीछे ही दौड़ाता। लगभग 1 घंटे बाद खुद को अनजान सी जगह मौजूद पाए ओजान के बेखबर ख्वास बेदार हुए। ना जगह शनासा थी ना माहौल। वो मुनासिब साइज़ के पुराने तर्ज के पलंग पर ज़रा तिरछा 2 तकियों पर सर रखे लेटा था। समात में किसी की नरम आवाज़ पड़ रही थी, पर अभी वो इस आवाज़ के अल्फाज को समझने से कासिर ना था, ना यकदम गर्दन हिलाने में कामयाब। जब दर्द की टीस पर हाथ बढ़ाकर गर्दन छूनी चाही तो वहाँ पट्टी थी, यानी उसकी मसीहाई हो चुकी थी। उठे मत ओजान भाई, बाबा ने कहा है आपको आराम की ज़रूरत है। आपकी गर्दन पर बहुत बड़ा जख्म लगा है, शुक्र है आपकी जान बच गई, वरना जितना खून बहा आपकी ज़िंदगी भी जा सकती थी। ये कोई और नहीं, सादा देहाती सा नज़ीरा था और अज़ान का हाथ थामने वाले हान बाबा के एक दूसरे बेटे सदीक साहब थे। वही अज़ान को यहाँ याकूब हैदर के घर लाए और नज़ीरे को अब उसकी देखभाल पर मामूर किया। अज़ान उसके मना करने के बावजूद ना सिर्फ उठा बल्कि गर्दन से हाथ जोड़ता पैर पलंग से नीचे उतारे और नज़र उठाकर नज़ीर को देखा। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? कौन सी जगह है ये? अज़ान ने नज़ीर को देखते अजनबियत के संग पूछा। आपको मेरे बाबा सदीक लाए, जिसने आप पर हमला किया वो कोर्ट से भाग गया, वरना उसकी मौत पक्की थी। शायद आपका कोई हरीफ था। मैं नज़ीरा हूँ, हान बाबा का ख़ास शागिर्द। मेरे बाबा पंचायत के छोटे रुकन हैं। आप इस वक्त मरहूम याकूब हैदर के घर पर हैं। हान बाबा आपसे नाराज़ हैं तो अपनी हवेली का मेहमान नहीं बनाया। नज़ीरे की वो बाकी बातें जुटला गया,
مگر صرف آخری سن کر اس کے اندر آگ سی دہکی تھی۔ تبھی وہ زخمی گردن کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بلیزر وہیں پاس پائنتی کی جانب دھرا تھا اور شوز بھی وہیں پلنگ کے نیچے فرش پر۔ فرش بہت ٹھنڈا تھا۔ تبھی اذان کو احساس ہوا وہ ننگے پیر کھڑا ہے۔ بھائی آپ کی جان بہت مشکل سے بچی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، گردن ہلانی نہیں ورنہ کوئی رگ زخمی ہو سکتی ہے۔ نہ کریں بھائی، خان بابا میری جان لے لیں گے اگر آپ کو کچھ ہوا۔ اذان کو بھیفری موج بنا جھک کر اپنا کوٹ اٹھاتا دیکھ کر وہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا، جو ذرا جھکا ہی کہ گردن میں بری طرح درد جگا تو واپس سیدھا ہوا۔ دیکھا دکھا دی نا گردن، خدارا بھائی بیٹھ جائیں، پرسکون ہو جائیں۔ نذیرے نے اسے پکڑ کر جیسے تیسے واپس بٹھایا، مگر وہ اس وقت عجیب غصے اور بے بسی کا شکار تھا۔ جن ذات بنا، مجھے یہاں نہیں رکنا، جانا ہے۔ اذان اس سے پہلے داڑ کر واپس اٹھتا، کسی جان لیوا حکم نے سارے ارادے ٹال دیے۔ کہاں جانا ہے؟ پھر سے کسی کے ہتھے لگنے؟ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ جائیں نذیر بھائی باہر، ان کی مدد میں کر دیتی ہوں۔ زینش کو کمرے میں آتا دیکھتے ہی وہ جو بے قرار تھا یکدم قرار پا گیا، جبکہ وہ اس کی کسی تڑپی جان لیوا اور روح شناس نظر سے اس وقت متاثر نہ ہونے والی تھی۔ جب اسے اذان پر آئی اس مصیبت کا پتہ چلا تو وہ مزید غصے کو دل میں دبا نہ رکھ سکی۔ اسے دکھ تھا کہ اس نے اذان کو کیک سرو نہیں کیا، حالانکہ اس نے کہا بھی کہ وہ ناشتہ نہیں کر کے آیا۔ اوپر سے اذان کی جو حالت پچھلے 1 گھنٹے کے بیچ بگڑتی رہی تھی، اس نے زینش کو ساتھ اذیت سے گزارا اور پھر اسے یہاں آنے کے لیے کسی نے نہ روکا، بلکہ فیصلہ زینو کے سپرد کیا، جس نے اوجھل رہ کر تکلیف دینے کے بجائے سامنے رہ کر غصہ دکھانے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ وہ کسی مہکتی دلکش خواب زادی کی طرح ہاتھ میں لیا پلیٹر اٹھائے اسپاٹ چہرے کے سنگ قریب آئی، جس میں سینیمن کیک اور سوپ کا باؤل تھا، سوپ سپون کے ساتھ فورک بھی تھا اور ایک ہلدی دودھ کا گلاس، ساتھ پانی کا گلاس۔ بنا اذان کو دیکھے زینو نے پلیٹر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ نذیر بھی فوری فرما برداری سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے کہا تھا کورٹ کا کوئی گھر مجھے مہمان نہیں بنائے گا، دیکھو میں تو تمہارے گھر کا مہمان بن گیا۔ اذان نے اس کی برہم اور ناراض آنکھیں دیکھتے، کمر تکیوں سے ٹیکتے پیر اوپر کیے بنا کسی درد کا اثر لیے بیٹھتے کہا، تو وہ لمحہ بھر جواب دینا بھولی۔ نظر اذان کی گردن پر لگے زخم پر بھٹکی تو سنگدلی برقرار رکھنا مشکل ہوا۔ زبردستی کے مہمان، ہوشی سے نہیں بنایا، اور یہ مہمان نوازی آپ کے ٹھیک ہونے تک ہے۔ جیسے ہی جھکنا اور مڑنا آسان ہو تشریف لے جائیے گا۔ بظاہر تو وہ اس کی گردن کی حرکت کا بولی، لیکن جس طرح طنز کا تیر برسایا وہ اذان کو ذرا سی جلن بخش گیا، پر کیا کرتا، اب اف کرنی سے زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ روٹ کر واللہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جھکنے اور مڑنے کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی، تم میرے لیے یہ سب خود بنا کر لائی ہو۔ اذان نے پہلا جملہ اسے وارفتگی سے دیکھ کر ادا کیا، اور جیسے ہی زینش اسے غصے سے دیکھنے لگی ویسے ہی اذان نے کھانے سے سجی ٹرے کی جانب نظر پھیر لی۔ نہیں، میں صرف لائی ہوں، آپ کے لیے ایسا کچھ کرنے کا ہرگز کوئی شوق نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا اسٹمک خالی ہے، سو یہ سب فنش کریں اور پھر میڈیسن لیں۔ میں نہیں چاہتی آپ زیادہ دن یہاں رکیں، زینش نے بھی لاپرواہی سے کہتے قدم موڑنے چاہے، پھر اذان نے بے اختیار اس کا ہاتھ جکڑا اور زینش چاہ کر بھی اب جھٹک نہ سکی، بس آنکھوں میں غصہ اتار لائی۔ کیا تم میرے پاس نہیں بیٹھو گی جب تک کھانا نہ کھا لوں؟ اذان کے لہجے میں شدت تھی، بظاہر نرم سا جملہ تھا، جبکہ زینش نے اس سے ہاتھ چھڑوائے پلٹ کر برہم آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی کا جملہ اسی کو تھمائے وہ پھر سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اذان کی کراہنے پر بے ارادہ پلٹی تو وہ جو درد سا ہونے پر گردن پر ہتھیلی جما گیا، زینو کی آنکھوں سے وہ سنہری کمیلین آنکھیں مل کر حشر برپا کر گئیں۔ زرافے کی طرح بار بار گردن مت ہلائیں۔ زینش کو سمجھ نہ آیا کیسے اس کی تکلیف دور بھی کرے اور اس کی عزت نفس پر بھی آنچ نہ آئے، اور اسی بیچ وہ عجیب سا بڑبڑا بیٹھی اور اذان کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ اودی۔ میں زرافہ کہاں سے لگا تمہیں؟ اذان اس سے بات کرنے کے بہانے کر رہا تھا، جس کی زینش کو بھی خبر تھی، ہر درمی کی حیثیت سے۔ نذیر بھائی یہیں باہر ہیں، کچھ چاہیے ہو ان سے کہہ دیجیے گا۔ زینش سے اس کی خوشبو اور سحر میں مزید رکنا محال ہوا تو وہ کہہ کر جانے لگی، مگر اذان کے پکارنے پر رکی۔ اگر کہوں تم آس پاس چاہیے ہو، اکیلے کھانا نہیں کھا سکتا، عادت سمجھ لو، تب بھی نہیں رکو گی؟ زینش کے ضبط سے مسلسل کھیر رہا تھا، جس پر وہ تڑپی۔ کیوں رکوں؟ آپ نے ایسی کوئی نیکی کی ہے جس کا منہ پھاڑ کر صلہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچانک ہوا کیا ہے آپ کو؟ مجھے کس بری طرح دھتکار کر روانہ کیا کہ جاؤ چلی جاؤ، نفرت کرتا ہوں، جب چاہے رشتے سے آزاد ہو جانا، مجھے رلایا، میرا دل توڑا، اور اب اس طرح اچھے بن رہے ہیں جیسے آپ تو بہت معصوم ہیں۔
آپ کا یہ لپکتا رویہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر مجھ سے معافی مانگنے کے ارادے ہیں اور یہ بدلی فطرت اسی سبب ہے تو میری بات کان کھول کر سن لیں کہ زینش بڑک اٹھی، پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول پڑا، یہاں قریب آ کر دھمکی دو۔ زینش کو اگلی بات بلائے وہ نہایت سنجیدگی سے بولا کہ وہ اس کی خواہش جیسا نہ سہی اس کی گردن دبانے ضرور واپس قریب جا کر رکی، پر اس شخص کو یوں دوسرا سانس آیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سن لیا، بلکہ اس رشتے سے بھی نکل جاؤں گی۔ وہ اس کے سر پر آئے باقاعدہ چیخیں، مگر رشتے سے نکلنے کی بات پر اوزان نے تڑپ کر اس کی بازو پکڑے، نہ صرف پہلو نشین کیا بلکہ خود بھی ٹیک چھوڑے بیٹھا۔ زینش تو جنبش تک پر قادر نہ رہی، بس وہ تڑپ دیکھ سکی جو اوزان کی بہت قریب آ جاتی، آنکھوں میں موجزن تھی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں سے ہی نظر نہ ہٹا پایا، ہٹا پاتا تو جان لیتا۔ اس لڑکی کے چہرے کا ہر نقش دیکھے جانے کے لائق ہے اور ہونٹوں سے چومنے کا مستحق ہے۔ تم اس رشتے سے مت نکلنا، معاف مت کرو لیکن میرے نکاح میں رہو۔ اپنی بات سے پھر رہا ہوں لیکن دوبارہ یہ مت کہنا۔ اوزان کی نظروں کی تشنگی پر زینش کی پتھر آنکھیں دھندلا گئیں۔ پہلے اس شخص کی نفرت اور اب یہ عجیب تڑپا ہوا رویہ، وہ سچ میں پاگل ہو رہی تھی۔ کیوں نہ کہوں، آپ نے بھی تو کہا تھا۔ میں بھی ہر لمحہ کہوں گی، آپ کو آپ کا کہا یاد دلاؤں گی، کیونکہ اب میرے لیے اس رشتے میں رہنا اور نہ رہنا ایک جیسا ہے۔ اپنے دل کو کل رو کر وہ سنبھال چکی تھی کیونکہ اوزان دائب نے اسے بہت ستایا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ میں یہ سب سن نہیں سکتا، تم نے کہا تھا تم قید سے آزادی چاہتی ہو، لیکن مجھ سے نہیں تو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اوزان کے الفاظ، اس کے الجھے بکھرے لفظ، کیفیت علم و حزن سب زینش کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے مسٹر کمیلین کہ میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی؟ جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا اس کے بعد نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ رہی بات آپ کی قید کی، تو آپ تو اپنا کہا ایک حرف بھی پورا نہ کر سکے، جیتے جی ہار قبول کر کے میرے پیچھے آ گئے۔ کیا آپ کے الفاظ یوں ہی ہر معاملے میں کھوکھلے ہیں یا صرف میرے لیے اسپیشل آفر تھی؟ وہ پھر سے آنکھوں میں ہفکی اور چہرے پر سرد مہری سجائے ایک ایک لفظ سے اوزان کا دل جلا رہی تھی۔ تمہارے لیے اسپیشل آفر تھی۔ وہ اسے سیدھے سیدھے جواب دے کر مزید وحشی بننے پر اکسا رہا تھا، جسے چاہتا ہو وہ اس پر چیخے۔ مطلب؟ زینش کے چہرے پر خفیف سا خوف اترا۔ مطلب یہ کہ میں نے آج تک جو کہا اس سے بڑھ کر سنگین کیا، لیکن تمہارے معاملے میں جو کہا اس سے الٹ ہوتا گیا۔ ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی، کسی نے سنا تو وہ مجھ پر ہنسے گا، تم مجھ پر لوگوں کو ہنسنے دو گی۔ وہ اب بھی اس کی بات نہ سمجھی، یوں گہرا سانس کھینچ کر نظر چرا گئی جیسے یہ آدمی جان کو آ رہا ہو۔ بولو، مجھے دیکھ کر بات کرو۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا تو ہم رنگین سنہری آنکھوں میں اشتعال اور کرب کی ملی جلی کیفیت تھی جو اوزان کا مضبوط دل بھی لرزا گئی۔ کیا آپ سائیکو ہیں؟ مطلب پاگل واگل؟ میں تو ہیں تو پاگلوں کے ڈاکٹر، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ دماغی سکون آپ کو ہی درکار ہے۔ اس کے کسی فضول سوال کا جواب دینے میں دلچسپی نہ رکھتی تھی، تبھی پھر سے اٹھنے لگی، مگر اوزان نے اسے اٹھنے کی اجازت نہ دی۔ یس یو آر رائٹ، آئی نیڈ یو۔ اوزان کے اعتراف کا مفہوم اس مفلوج اعصاب والی کو سمجھنے میں کچھ ساعتیں لگیں، تبھی تو آنکھوں میں اتر آتی نمی بھی نہ چھپا سکی، ایسی نگاہ اوزان پر ڈالی جو حلق خشک کر ڈالتی۔ بٹ آئی ہیٹ یو۔ وہ اسے جھٹک کر تیزی سے اٹھی اور اس بار بنا پیچھے دیکھے اپنے آپ کو رونے سے روکے۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، جبکہ بھوک تو اوزان کو بہت لگی تھی اور جانتا تھا یہ سب زینو نے بنایا ہے۔ سو ٹرے اٹھا کر آزردگی سے اپنے سامنے رکھی اور پہلے سنمن کیک ہی ٹیسٹ کیا، اور اس کو چکھتے ہی اوزان کو لگا وہ بھی اس سے میسر آ گئی ہے۔ جبکہ رونا روکتی وہ گھر سے نکلتے پیدل ہی حویلی کی طرف دوڑی۔ دل چاہا چیخے پر ابھی اختیار میں کچھ نہ تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ایسی مظلومانہ حرکتوں سے مجھے دی تکلیف کا مداوع کر لیں گے؟ نہیں، اب آپ کو زینش نہیں ملے گی، بے حس انسان۔ آنسو پوچھتی وہ دوڑ رہی تھی، دل بھلے اوزان کے پاس رہ گیا ہو پر خود کو اس کے پاس چھوڑنا اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ کیا مطلب بچ گیا؟ منحوس انسان، اس کی گردن کاٹنے کا کہا تھا تجھے؟ زخمی شیر، یعنی ہمارے کچے کلیجے چبا جائے گا وہ؟ تنویر کی مخدوش حالت میں اس کے جیسے تیسے کوٹ کی حدود سے بھاگ کر چھپ جاتے اس وحشی آدمی نے خبر دے کر مزہ کرکرا کیا، جس پر وہ پس سا داڑا۔ یہاں تک کہ لاؤنج میں انٹر ہوتی کنول کے کان بھی کھڑے ہوئے، جو اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں نکلی تھی پر بہار سے مسلسل کل سے رابطہ نہ ہونے پر وہ فکر مند سی ڈیڈ کی طرف آئی تھی۔ سر، میں نے تو ٹھیک نشانے پر چاقو چلایا تھا، پر موٹی چمڑی والا بس ذرا دیر نڈال ہی ہو پایا۔ علاقے کا ہی کوئی رہائشی تھا جس نے دوا دارو کر دیا اور وہ بچ گیا۔
میرے پیچھے بھی لوگ آئے لیکن میں بہت مشکل سے ان کو چکما دے کر بھاگ گیا۔ اس آدمی نے مزید اٹکتے لہجے میں بتا کر تنویر کو آگ لگائی، جو زیادہ نہ داڑ سکا کیونکہ کنول کو دیکھ لیا تھا۔ بیکار کچرا جمع کر رکھا ہے میں نے، رکھ فون نکمے مردود۔ تنویر نے دانت نکوس کر فون بند کیا، جبکہ تب تک کنول بھی وحشی بنے ڈیڈ کے قریب آ رکی۔ کیا ہوا ڈیڈ، سب خیریت ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کنول کے استفسار پر تنویر پاشا کا فشار ہوتا ہون آہستہ آہستہ نارمل ہوا۔ مسلسل ناکامی مل رہی ہے کنول، یہ اوزان ہم سب کے حل کی ہڈی بن گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بہار نیم پاگل ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے اسے واپس جرمنی بھیجا اس کی ماں کے پاس تاکہ اپنے کیریئر پر فوکس کرے، مگر آج صبح پتہ چلا کہ اس نے سائن کی فلم جاتے ہی منع کر دی، اور اسی فلم کے ڈائریکٹر نے بہار سے جب اس نقصان کی بھرپائی کا جواز مانگا تو وہ اس پر حملہ کرتی وہاں سے بھاگ نکلی اور پولیس کو بتایا کہ وہ اس ڈائریکٹر نے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی۔ اس کا مینیجر فون کر کے قسمیں اٹھا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور اپنی بیٹی کو کہیں کمپلین واپس لے، کیونکہ اسے کروڑوں کا نقصان تو وہ فلم سے منع کر کے پہلے ہی دے چکی اور اب شوٹنگ بھی رک گئی۔ اب وہ کہاں ہے کوئی خبر نہیں، اس کی سم بند ہے، نہ فریدے کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی۔ نکمی عورت، جب کسٹڈی لی تھی تب تو بڑی بڑبڑ کر رہی تھی، اس لڑکی نے مجھے ذلیل کروانے کی ٹھان رکھی ہے، اور اب جسے اوزان کا خاتمہ کرنے بھیجا وہ بھی مردود ناکام ہو گیا۔ فیروز شمشیر کی گردن تو اوزان نے دبوچ لی، اگلی باری میری ہے کنول، اور اس سے پہلے مجھے اوزان کو مارنا ہوگا۔ یہ سب سن کر کنول کے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑی۔ بہار نے جان بوجھ کر اپنی سم بند کر کے فون میں وہی دوسری سم ڈال رکھی تھی جس کا نمبر صرف حسیب کے پاس تھا، تبھی تو نرس کو اس کے فون میں کوئی نمبر نہ ملا۔ فریدے تنویر کی بیوی اور بہار کنول کی ماں تھی، مگر اس کی اور تنویر کی نہ صرف بہت سالوں پہلے طلاق ہو چکی تھی بلکہ فریدے نے جرمنی میں دوسری شادی بھی کر رکھی تھی۔ وہ وہیں کی برٹش نیشنلٹی ہولڈر عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ایک بیٹی کی کسٹڈی تھی۔ کیونکہ بہار کی کسٹڈی فریدے کے پاس تھی تو بہار کے پاس بھی اپنی ماں کے سبب جرمنی کی نیشنلٹی تھی، جبکہ کنول اپنی ماں سے کوئی خاص رابطہ اور تعلق نہ تھا۔ تنویر نے بظاہر تو دونوں بیٹیوں کے دل میں فریدے کے لیے زہر بھرا، لیکن کنول کو زیادہ زہریلا کیا کیونکہ وہ اس کا دایاں ہاتھ تھی۔ البتہ بہار کی زندگی برباد کرنے میں تنویر اور فریدے دونوں کا برابر ہاتھ تھا۔ بہار میری بھی کل سے کال نہیں لے رہی۔ اچھا پلیز ڈیڈ آپ ریلیکس ہو جائیں، سوچ لیتے ہیں کچھ، اوزان کو راستے سے ہٹانا ہے تو میں مدد کروں گی آپ کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کنول کی وہ آدمی صرف آخری بات سن سکا، تبھی بےتابی سے کنول کو دیکھنے لگا۔ تم سچ میں مدد کرو گی کنول؟ خدا کے لیے تم اس اوزان کو کسی طرح مار دو، زہر دو، اس کو کسی الرجی سے مروا دو، اسے وہ مشروم سے الرجی ہے نا؟ سے بھی الرجی ہے بہت شدید، کچھ بھی کرو کہ وہ مر بھی جائے اور شک بھی نہ ہو کہ اس کی موت طبعی نہیں۔ تنویر کے ان سب ہولناک الفاظ پر کنول کی آنکھوں میں بھی نفرت سی امڈی۔ اوزان کو ایک خاص قسم کی مشروم کے علاوہ لیوپن نامی بین سے سخت الرجی تھی، جو اکثر بازاری بریڈ، پیسٹریز اور کبھی کبھی پاستا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی الرجی کا شکار ہو کر وہ 2 بار موت کے دہانے پر جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی پرومس کہ میں اوزان کو بہت بری موت دوں گی۔ آپ پلیز بہار کا پتہ کروائیں، جیسی بھی ہے بہن ہے ڈیڈ۔ آج تو اوزان گھر دکھائی نہیں دیا، مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اس منحوس اکڑزادے کو مزہ چکھاؤں گی۔ تنویر پاشا کو تسلی دیے کنول اس نئے محاذ کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہیں میشی کو یونی دھیان ہی ڈراپ کر کے آیا اور شام 5 بجے پک بھی وہی کرنے والا تھا۔ حسیب کی پہلے اسلام آباد کی فلائٹ تھی جس پر 1.5 گھنٹہ لگا، جبکہ وہاں اس کا آدھے گھنٹے کا کام تھا، اور پھر اس کی فرینکفرٹ کی فلائٹ تھی جو 7.5 گھنٹے کا ٹریول ٹائم تھا۔ زینو پنار اس کے سرہانے بیٹھی تو زینش نے فوری منہ تکیے میں چھپایا۔ جب سے وہ آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی طلال، خان بابا دونوں ہی یعقوب حیدر والے گھر اوزان کی خیریت دریافت کرنے اور اسے حویلی لانے کے لیے قائل کرنے گئے تھے۔ وہ چلے گئے یا نہیں؟ زینش نے ویسے ہی چہرہ تکیے میں دبائے کمزور آواز میں پوچھا۔ نہیں، تم مل کر تو آئی ہو دن کو، دیکھا ہوگا کہ طبیعت کیسی ہے، اور اس حالت میں وہ کہاں جا سکتے۔ دادا صحیح بتا رہے تھے کہ اگر گردن کی کوئی رگ کٹ جاتی تو اوزان کو بچانا مشکل تھا۔ اس سڑے ٹیلے پر آئی اس مصیبت نے دادا صحیح کا دل موم کر دیا، تبھی تو وہ کچھ دیر پہلے بڑی کے ساتھ ان کو لینے گئے ہیں۔ پنار خود سارا غصہ بلائے افسردہ تھی، اور اگر کوئی انہونی ہو جاتی تو قیامت برپا ہو جاتی، تبھی تو زینش گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اب بھی یوں تھی جیسے بہت روئی ہو۔ تو کس نے کہا تھا ان کو MNA بننے کے باوجود بنا کسی گارڈ یا ساتھی کے یہاں چلے آنے کا؟ 100 دشمنی ہوتی، اگر ان کو کچھ ہو جاتا پنار، تو آئی جان کی تو جان ہی چلی جاتی۔ میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی کہ وہ میرے پیچھے آئے، تبھی اس تکلیف کا شکار ہوئے۔ اب تم بتاؤ، غصہ کروں یا ان کی جان بچنے پر شکر کروں؟ سمجھ نہیں آ رہا پنار، سانس کیسے لوں؟ زینش کی تڑپی بے حال کیفیت وہ بخوبی سمجھ رہی تھی،
کیونکہ سب ایک سے پریشان تھے۔ دادا سائیں کہہ رہے تھے ناراضگی اپنی جگہ پر، جب تک وزان ٹھیک نہیں ہوتا اسے سیال حویلی ہی رہنا ہوگا۔ وہ انہیں لینے گئے ہیں، وہ بھی بہت پریشان تھے جبکہ بڑی کی تو جان نکلی ہوئی تھی۔ پنار نے اسے اس کے یہاں آنے کا بتایا اور تکلیف تھی جو اس کا سامنا بھی نہ چاہتی تھی۔ پھر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ آنکھیں رگڑتی منہ پھیر گئی، جس پر پنار نے اس کے غم و غصے کو دیکھتے پیار سے اس کے آنسو پونچھے۔ قریب رہ کر اور سامنے موجود رہ کر بھی تم ان کو غصہ دکھا سکتی ہو زینو، اس سے اس کمیلین پر زیادہ اثر ہوگا۔ پنار کے مشورے پر وہ برا تڑپی، اور جو ان کو تکلیف دے کر میری جان نکلے گی؟ میں اتنا سا غصہ اور بے حسی دکھا کر نڈھال ہو گئی، میرے بس میں نہیں ہے ان کی ایک شکوہ کنار نظر تک سہ سکوں۔ وہ آس پاس یا سامنے رہے تو میں ہار جاؤں گی پنار، چاہ کر بھی معاف کر بیٹھوں گی۔ تم نہیں جانتی وہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ میں ان سے نظر پھیر سکوں، میرا دل دکھتا ہے۔ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اذان کو تکلیف دینے کی کوشش اسے دگنا متاثر کر رہی تھی، جبکہ پنار کو تو پہلے ہی پتہ تھا زینی سے سنگ دلی نہیں ہو پائے گی۔ تم نے تو آج کھڑوس اور بے حس زینو بننا تھا نہ، پھر کیوں کمزور پڑ رہی ہو؟ اٹھو، ہاتھ منہ دھو جا کر چینج کرو، اچھا سا ڈریس پہنو اور تیار ہو، اور ڈنر ٹیبل پر تم مغرور سی زینو دکھائی دینی چاہیے ہو۔ خبردار، جو تم اس ایلین کے لیے اب روئی، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ ٹارچر دو ان کو، پھر بھلے معاف کر دینا۔ مجھے یقین ہے تم کر لو گی۔ ایسی سرخ سوجی آنکھیں لے کر تم ان کے سامنے گئی تو وہ ویسے ہی جان جائیں گے کہ زینش کی جان جا رہی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ مزید مسکین و مظلوم بنیں گے۔ لیکن تمہیں دھیان نہیں دینا، اسٹرانگ رکھنا ہے خود کو، بنا ان پر سارا غصہ اتارے اپنے پاس مت آنے دینا۔ پنار کی ہر بات وہ سن کر دقت سے سانس تو بھر گئی، پر دل یہی کہہ رہا تھا یہ سب ہوگا کیسے؟ اوکے، میں کوشش کرتی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے پنار، جس سے میرے آنسو رک جائیں اور دل پرسکون ہو جائے؟ پنار اس کی حسرت پر افسردہ سا مسکرائی اور پکڑ کر اس پگلی دیوانی کو بازوؤں میں بھر کر بھینچ لیا۔ ایسی میڈیسن اذان طیب کی کس ہی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تمہیں ایسی کسی میڈیسن کی خواہش نہیں کرنی۔ پنار کی دل دہلاتی سرگوشی پر زینو حفت سے سرخ ہوتی، اسے پرے کرتی خفا ہوتی گھوری۔ دل چاہے اس لڑکی کا بھی گلا دبا دے۔ تم ہو ہی بدتمیز، دیان بھائی تمہاری عقل ٹھکانے لگائیں گے، کچھ بھی فضول بول دیتی ہو، بات مت کرنا۔ زینش جس طرح منہ پھلائے حفت سے اسے ڈانٹتی وہاں سے اٹھ کر بھاگی۔ پنار نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ وہیں اذان نرم سے کاؤچ پر مغرور اور متکبر ہوئے بیٹھا تھا، جبکہ سامنے والے صوفے پر برہم سے خان بابا اور ساتھ ہی طلال، جن کے اذان کے زخم پر زینش کی مانے جان جا رہی تھی۔ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن زینش کو منائے بنا اور ساتھ لیے بنا آپ کا علاقہ نہیں چھوڑوں گا، بھلے اگلی بار کوئی اذان طیب کی جان ہی کیوں نہ لے لے۔ خان بابا کے ساتھ طلال بھی برہم تھے، بہت سے سوال تھے ان کی آنکھوں میں، پر اذان کی ڈٹائی اور اکڑ لنچ کی جگہ ناشتے کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہی لوٹ آئی، اور اب وہ اپنی گردن بھی ہلا پا رہا تھا۔ اذان، بتا دو پلیز لاڈلے کہ تم نے نکاح کے وقت زینش کا نام جاننے کے باوجود کوئی واویلا کیوں نہ مچایا، پلیز۔ چاچو کے تعصب سے منت کرنے پر اذان نے سرسری سا ان کو دیکھا، کیونکہ اب بھی وہ شخص اذان کے لیے مجرم تھا، جبکہ خان بابا کو اذان کی آنکھوں کی سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ خاموش تھے۔ بات بار بار نہیں دہراؤں گا، مجھے اس وقت کسی سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، میں یہاں صرف اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں اور اسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جسے مجھ پر ہنسنا ہے ہنسے اور جسے مجھ پر بگڑنا ہے بگڑتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اذان کے جواب میں گریز تھا، جبکہ طلال کا دل اب اپنا سر کسی دیوار سے دے مارنے کی آرزو ہوئی۔ چلو ہمارے ساتھ سیال حویلی۔ خان بابا نے نہ تو غصہ دکھایا نہ اذان پر برہم ہوئے، جس پر طلال کو خاصا جھٹکا لگا۔ اس کی چترول کریں خان بابا، پھر اپنے گھر آنے کی اجازت دیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس نے زندگی کو؟ طلال کے تل ملانے پر اذان نے ہونہار تیوروں سے ناکام عاشق کی اور دیکھا، دیکھنے کا انداز ہی جارحانہ تھا۔ کم از کم وہ نہیں سمجھا جو آپ نے سمجھ لیا تھا۔ ناکام عاشق صاحب، میرے اپنے اصول و ضوابط ہیں اور میں اپنے اصولوں پر اپنے طریقے سے چلنے کا قائل ہوں۔ اب اگر خان ساول سیال اتنی منتیں کر ہی رہے ہیں تو چل کر ان کو مہمان نوازی کا شرف دینا چاہیے۔ منت تو خان ساول نے نہیں کی، تبھی تو اذان کی اکڑی گردن پر ان کو بھی غضب چڑھا۔ جی یہی چاہا ہے کان کے نیچے لگائیں، دیکھ رہے ہیں آپ اس کی متکبر ٹون، اور خان بابا یہ میری بیٹی کو ٹارچر ہی کرے گا، اسے یہیں رہنے دیں، مت لے کر جائیں سیال حویلی۔ اس وقت طلال اس کے خلاف بولتے بھی اذان کو زہر نہ لگے، کیونکہ جو اس نے چچا صاحب کے ساتھ کیا، یہ ری ایکشن فطری تھا۔ وہاں صرف میرا مہمان بن کر رہنا،
وزان دائب خبردار، اگر تو نے زینو کا شوہر بننے کی کوشش کی، کسی وجہ سے نہیں چاہتا تیرا اونچا اکڑا سر جھکے، سو میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لے کر آئے سے تلال۔ اس کی ٹیوننگ حویلی چل کر کرتا ہوں، بڑے بڑے بول بول کر گیا تھا، ہر چیز کا حساب دیکھا تیرا یہ کمیلین بھتیجا۔ خان بابا برہم سے اٹھ کر دبنگ و ناراض لہجے میں اپنی برہمی جتاتے کمرے سے نکلے، جبکہ اوزان نے جلالی تیوروں کے سنگ اپنی جانب تکتے تلال کو دیکھا، جو عین اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر روبرو آ کر تنے۔ اب تجھے زینو نہیں ملے گی، سمجھا؟ چاچو کی تنبیہ پر بولٹائن پر ہنسا، جس پر وہ اور سلگے۔ بس نہ چلا، اس کا دھان توڑ دیتے۔ آپ کی مرضی کس نے پوچھنی ہے ناکام عاشق صاحب، میرے اور زینش کے بیچ جو بھی آئے گا وہ بہت برا پچھتائے گا۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ بیڈ مینرز، اس کی زج کرتی ٹون اور متوسم سنہری آنکھیں وہ پھوڑ ڈالتے، اگر وہ زخمی اور ذرا نڈال نہ ہوتا۔ پیچ و تاب کھاتے ہی رہ گئے۔ دانت پھوڑ دوں گا میں تیرے اوزان، کیوں زج کر رہے ہو؟ اب زینش کیوں چاہیے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ پہلے کم رلایا ہے کہ یہاں اس کی تکلیف بڑھانے بھی آ گئے۔ اوزان، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، تم نے سزا کے معاملے میں بھی مجھے رگڑ دیا، خدا کے لیے میری بیٹی کے دل کو مزید کرب نہ دو، وہ بھی بہت تکلیف سے گزرنے والی ہے۔ بہت کرب سے تلال اس کے آگے سسک پڑے، جبکہ اوزان نے یوں لاپرواہی سے نظر چرائی جیسے ان کی کسی بات میں دلچسپی نہ لی ہو۔ مجھے اب کسی کے کرب یا دکھ سے کچھ وقت کے لیے کوئی سروکار نہیں رہے گا سوائے زینش کے، میرے لیے وہی ایک اہم ہے جس کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنی اور زینو کی پرسنل لائف آپ کو کیوں بتاؤں؟ ہاں، آپ نے مجھے اتنی بڑی بیٹی کا باپ ہو کر کم جیلس نہیں کیا، سمجھے؟ خدا کی پناہ۔ اوزان ان سے برہم سا کہہ کر جانے لگا تو تلال نے اس کی بازو پکڑے، اس پہاڑ کو ذرا بے دردی سے روکے اپنے روبرو پلٹایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اوزان، زینش کو اب اگر تم نے رلایا تو میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ چاچو کی دھمکی پر وہ اپنی بازو ان سے چھڑواتا، مغرور انداز میں یوں باہر لپکا جیسے کسی کی کوئی بات قابل غور نہ رہی ہو، چاچو تک کی بھی نہیں، اور خود تلال گہرا غضب و غیظ بھرا سانس کھینچتے پیچھے ہی باہر لپکے۔ جی جناب، 31 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، کیسی لگی؟ اور اب سے ہر ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو جن کو آواز کا ایشو ہوتا ہے وہ پلیز ہیڈ فون یوز کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائٹر کی آواز کچھ ڈھاما ڈول ہی ہوتی رہتی ہے، کبھی پتلی ہو جاتی ہے، کبھی موٹی ہو جاتی ہے، تو کبھی میرا گلا جکڑا جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت، شور اگر ہوا ہے تو اس کے لیے بھی معذرت۔ تو ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی قسط۔ تو ملتے ہیں 32 ایپیسوڈ میں، مزیدار سی ہوگی وہ بھی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔